अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज हम एल्बर्ट कैमू की किताब ए हैप्पी डेथ का उर्दू तर्जुमा, जो कि खुशगवार मौत के नाम से किया गया है, उसका तीसरा बाब पढ़ने जा रहे हैं। जब कभी किसी शाम मरसा मार्था के साथ हाथों में हाथ डाले बाजार की सैर कर रहा होता, तो उसे मार्था के चेहरे पर पड़ने वाली झिलमिलाती रोशनी बड़ी हसीन लगती थी। मार्था की कुर्बत उसे अनजानी कुव्वत और सुकून बख्शती थी। जिंदगी बहुत आसान महसूस होती थी। बाजार में उसके साथ चलते हुए उसे फख्र महसूस होता था। मार्ता का हुस्न जमाल उस पर एक नशा तारी कर देता था। मार्था के इल्म के बगैर उस पर उदासी छाई हुई थी। जब कभी वो मार्था की तवज्जो अपनी तरफ से हटती हुई पाता था, आज रात वो मार्था के साथ सिनेमा जानते हुए खुशी महसूस कर रहा था। वो लोग फिल्म शुरू होने से कुछ पहले पहुंचे। हाल में पहुंचे मार्था आगे आगे दाखिल हुई। वो शाने बेनियाजी से चलती अपनी सीट तक जा पहुंची। लोग उसे नजर भर कर देख रहे थे। दिल ही दिल में उसके हुस्न की तारीफ कर रहे थे। ये तासुर उसके मुस्कुराते चेहरे पर था। मरसा उसके पीछे हाथों में अपना हैट पकड़े सुकून से चल रहा था। उसके चेहरे से खुदनुमाई झलक रही थी। गोया हाल में मौजूद लोग उसे मार्था के साथ देखकर जल रहे हों। उसने आगे बढ़कर मार्था की सीट को झुकाया ताकि मार्था आराम से बैठ सके। जिस लम्हे वो बैठ रही थी, उस वक्त उसने मुड़कर एक शख्स को देखा और मुस्कुराई। कौन है? क्या तुम उसे जानती हो? मरसा ने बेइतनाई से पूछा। मार्था ने कमाल बेनियाजी से कहा, अच्छा वो, क्या तुम्हारा जानना जरूरी है? नहीं तो, मरसा ने बहालत मजबूरी कहा। उसने मुड़कर उसी शख्स को देखा जो मार्था की पुश्त पर टिकटिकी लगाए देख रहा था। वो समझ चुका था कि उस शख्स के ताल्लुकात मार्था से जरूर रहे होंगे। मरसा को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। उसकी आंखों में आंसू तैरने को थे कि फिल्म शुरू होने की आखिरी घंटी बजी। अब से कुछ देर पहले जब वो मार्था के साथ सिनेमा देखने आया था तो उसके ख्यालात कितने मुख्तलिफ थे। वो मार्था के माजी को किसी हद तक जानते हुए भी उसे बुलाए बैठा था और फिलहाल उसके साथ खुश था। मगर अब इस सिनेमा हॉल में मार्था की बराबर वाली सीट पर बैठा था तो उसे इस बात का दुख था और एहसास था कि पिछली सीट पर एक शख्स बैठा मार्था को दिलचस्पी से देखकर मजे ले रहा था, जो यकीनन मार्था के साथ कभी न कभी सो भी चुका होगा। वो फिल्म शुरू हो चुकी थी लेकिन वो अपनी सोचों में गम अंगेज था। वो अपने वजूद को टूटते फूटते महसूस कर रहा था। जब उसकी आंखें खुली तो सिनेमा के पर्दे पर एक तेज रफ्तार मोटर कार उलट रही थी। गाड़ी का एक पहिया हवा में तेज रफ्तारी से घूम रहा था और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रहा था, बिल्कुल इसी तरह जैसे मरसा के दिल और दिमाग में बेबसी और नफरत की एक लहर उठी थी और फिर ठंडी पड़ गई। मगर वो इसी कर्ब की कैफियत में मार्था से ये सवाल कर ही बैठा कि वो शख्स वाकई कभी तुम्हारा चाहने वाला था। हाँ, मार्था ने सपाट सा जवाब दिया। मगर मुझे फिल्म देखने दो। मरसा की मुलाकात मार्था से चंद माह पहले हुई थी। पहली मर्तबा उसे देखकर वो हैरान रह गया था। उसकी खूबसूरती, उसकी जमालियात ने उस पर सहर कर दिया था। उसकी चमकती सुनहरी आंखें, उसके होंठों की बनावट और उस पर लिपस्टिक और चेहरे पर अनजानी सी कशिश। वो कोई देवी या किसी संग तराश का मुजस्मा लग रही थी, मगर उसकी आंखों में औरत की मखसूस नाकसुल अक्ली झलकती थी, जिससे उसकी गैर संजीदगी और बेइतनाई का इजहार होता रहता था। मार्था से पहले जब कभी भी मरसा किसी औरत के साथ वक्त गुजारता और उसने उसको राजी पाया तो मरसा के जहन में ये बात वाज़िया रहती कि मोहब्बत और जिस्मानी मिलाप का इजहार एक साथ होना चाहिए, क्योंकि उसको आगोश में लेने से पहले से अंजाम का अंदाजा रहता था। मगर मार्था मार्था से उसकी मुलाकात उस वक्त हुई जब वो हर चीज से बेजार हो चुका था, अपने आप से भी। आज़ादी और खुद मुख्तारी की ख्वाहिश उस शख्स में पैदा होती है जिसे अपनी जिंदगी से उम्मीदें वाबस्ता होती। वो इस वक्त मिली जब उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। मार्था को जब पहली मर्तबा उसने अपने बाजुओं में जकड़ा था तो उसके लिए चेहरे के नकूश उसकी आंखों में धुंधला गए थे। मार्था के फूल की पंखड़ी जैसे होंठ कपकपा रहे थे और दावत बोसा दे रहे थे।
مرسا مارتھا کے تعلقات کے ساتھ اپنے مستقبل کے بارے میں اس وقت کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ وہ تو اس وقت کے ظاہری حسن و جمال اور اپنی مردانہ خواہش پوری کرنے کے جذبات سے ملغوب تھا۔ وہ رسیلے ہونٹ جو مرسا کو پیش کر رہی تھی، اس میں کوئی پیغام نہیں، سوائے اس کے کہ دونوں کو سکون آ جائے گا ہونٹوں کے آپس میں پیوست ہونے سے۔ بس اسی روز سے وہ اس کی محبوب یادداشت بن گئی تھی۔ شروع میں وہ جذبات سے بے قابو ہو جاتے تھے اور بڑی دیر تک بوس و کنار میں کھوئے رہتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ ان میں ٹھہراؤ آ گیا۔ کبھی کبھی مرسا بالکل ٹھنڈا پڑ جاتا تھا اور بے رخی اختیار کر لیتا تھا، مگر ایسا بھی ہوا بڑی ٹرام میں سفر کرتے ہوئے اچانک مرسا نے نہ صرف اس کے ہونٹوں کے بوسے لینے شروع کر دیے بلکہ انہیں کاٹنے بھی لگا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے بعد میں مرسا سے پوچھا۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ بس کچھ بدتمیزی کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سنجیدہ ہو گیا۔ مارتھا اس کی نفسیات کو سمجھ نہ پائی۔ مارتھا کسی فرم میں سیکرٹری تھی۔ اسے مرسا سے محبت نہیں تھی، مگر وہ اس میں دلچسپی رکھتی تھی، جب تک کہ مرسا اسے ورگلانے نہیں لگ گیا۔ جب مرسا نے مارتھا کا تعارف ایمینول سے کرایا تو اس نے مارتھا کو بتایا کہ مرسا ایک اچھا شخص ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، مگر وہ اس کا اظہار نہیں کرتا۔ لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ معلوم ہے کہ وہ دراصل کسی کماش کا شخص ہے۔ مارتھا نے بھی اسے زیادہ دیر جاننے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ اسے اپنی آغوش میں خوش رکھتا تھا۔ وہ مارتھا سے زیادہ توقعات بھی نہیں رکھتا تھا۔ وہ جب بھی چاہتی تو اپنے آپ کو مرسا کے سپرد کر دیتی۔ بس مارتھا کو اس بات کی پریشانی تھی کہ وہ اس بندے کی کمزوریوں کو نہیں پکڑ پائی اب تک۔ مگر اس رات سنیما سے باہر آتے ہوئے اسے اندازہ ہو گیا کہ مرسا کو کس بات سے دکھ پہنچتا ہے، مگر اس نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ وہ ساری رات اس کے ساتھ بستر میں لیٹی رہی، مگر مرسا نے اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کے بعد مارتھا اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتی رہی، یہ بتا کے کہ وہ دوسرے مردوں سے بھی تعلقات رکھتی ہے۔ دوسرے دن اپنے عام معمول سے ہٹ کر مارتھا اپنے کام سے واپس آنے کے بعد مرسا کے کمرے میں نہیں گئی۔ وہ بے خبر سو رہا تھا۔ مارتھا اس کو جگائے بغیر آہنی پارکنگ پر اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ گئی اور دلچسپی سے اس کے برہنہ جسم کو دیکھنے لگی۔ وہ مرسا کی گہری نیند میں پرسکون سانس لینے کے عمل سے سینے اور پیٹ میں پیدا ہونے والے روزو بم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال پیشانی پر پھیلے ہوئے تھے، دونوں بازو اطراف میں پھیلے ہوئے تھے، ایک پاؤں مڑا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی تنہا دیوتا کسی اجنبی سرزمین پر محو خواب ہے۔ اس کے سوئے ہوئے نیم بند ہونٹوں کو گھورتے ہوئے مارتھا کے اندر اسے پیار کرنے کے لیے خواہش پیدا ہوئی۔ ٹھیک اسی لمحے مرسا نے اپنی سوئی ہوئی آنکھوں کو کھول کر نیم وار کیا اور پھر آنکھیں بند کر لی، یہ کہتے ہوئے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی سوتے ہوئے مجھے دیکھے، تکتا رہے۔ مارتھا نے اس کی بات کو سنا انسنی کر دی، اس سے لپٹ گئی، اپنے مزید بازو اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹ سے پیوست کر دیا۔ مرسا کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ او ڈارلنگ، تمہارا ایک اور انداز، مجھے ڈارلنگ مت کرو پلیز، میں تمہیں پہلے بھی منع کر چکا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ بغل میں لیٹ گئی۔ تمہاری ان باتوں سے مجھے کوئی یاد آ رہا ہے۔ کون؟ یہ یاد نہیں آ رہا، مارتھا نے مرسا کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ مرسا نے اپنے پاجامے کو اوپر چڑھاتے ہوئے مارتھا کی طرف اپنی پیٹھ کر لی۔ اس کی ان عجیب اداؤں میں مارتھا کو فلم کے ایکٹر یاد آ جاتے۔ وہ اپنی ان حرکتوں سے مارتھا پر اثر انداز ہوتا تھا، مگر وہ خود مارتھا کی بعض حرکتوں سے کبھی کبھی چڑ بھی جاتا تھا۔ مارتھا مرسا کی پیٹھ سے لپٹ گئی اور اس کے جسم کے لمس کی گرمی اپنے اندر جذب کر رہی تھی۔ اندھیرا ہوتا جا رہا تھا اور کمرے میں سائے پھیل رہے تھے۔ اسی بلڈنگ میں کہیں سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی، بلی کی میاؤں میاؤں اور دروازے بند ہونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ باہر سڑک پر سرکاری لیمپ روشن ہو گئے تھے۔ اب اکا دکا ٹرام کے گزرنے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ پڑوس سے بالکنی کے راستے گوشت بھوننے کی اشتعال انگیز خوشبو کے جھونکے آ رہے تھے۔ مارتھا کو نیند آ رہی تھی، مگر وہ بے چین تھی۔ اس نے پوچھا، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ کیا نہیں ہو؟ یہ تو صرف کل کی بات تھی، اس لیے میں آئی ہوں۔
کیا تم مجھ سے بات نہیں کرو گے؟ اس نے مرسا کو ہلاتے ہوئے پوچھا، مگر وہ بے حس و حرکت رہا۔ پھر بولا، مارتھا تم اس آدمی کو جانتی ہو؟ نہیں، میں مذاق کر رہی تھی، میرا اس سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ ہاں واقعی نہیں۔ پھر مرسا کچھ بھی نہیں بولا۔ وہ مارتھا کی مسکراہٹ سے بہت کچھ سمجھ چکا تھا۔ وہ بستر سے اٹھ کر کھڑکی کو کھولا اور دوبارہ بستر پر آ کے لیٹ گیا۔ مارتھا اس سے لپٹ گئی۔ اپنے دونوں ہاتھ اس نے اس کی کھلی قمیض کے اندر ڈال دیے اور اپنی نازک انگلیوں سے اس کے پستان کی کھنڈیوں کو مسلنے لگی۔ آخر کار اس نے مارتھا سے پوچھ لیا، تمہارے اب تک کتنے چاہنے والے رہے ہیں؟ اب ایسی باتیں تو نہ کرو تم۔ مرسا خاموش رہا۔ شاید 10 رہے ہوں، مارتھا نے کہا۔ اس نے سگریٹ سلگاتے ہوئے پوچھا، کیا میں انہیں جانتا ہوں؟ اسے مارتھا کے چہرے پر ایک سفید دھند سی نظر آئی، بالکل ایسے ہی جیسے ہم آغوش ہوتے وقت اسے دکھائی دیتی تھی۔ کچھ کو تم جانتے ہو جو یہاں آس پاس ہیں۔ اس نے اپنا چہرہ مرسا کے کندھے پر رکھتے ہوئے ایک معصوم لڑکی کی سی آواز میں کہا، جیسا کہ وہ اسے خوش کرنے کے لیے کرتی تھی۔ اچھا، اب میری بات غور سے سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ وعدہ کرو کہ تم مجھے ان کا نام بتاؤ گی اور ان کو بھی دکھاؤ گی جنہیں میں نام سے نہیں جانتا۔ وہ کبھی ہمیں سڑک پر ملے۔ مارتھا نے اپنے آپ کو مرسا سے الگ کرتے ہوئے کہا، ارے نہیں۔ اسی لمحے ایک تیز رفتار گاڑی ہارن بجاتے ہوئے نیچے سے گزری۔ کہیں دور ٹرام کے پہیوں کی رگڑ سنائی دی۔ سنگار میز کے اوپر لگے ہوئے سنگ مرمر پر لگی ہوئی گھڑی کی ٹک ٹک آواز آ رہی تھی۔ مرسا نے تہکمانہ آواز میں کہا کہ میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں آپ کو جانتا ہوں۔ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوا کہ وہ لوگ کون ہیں تو میں ہر اس شخص پر شک کر سکتا ہوں جو تمہیں دیکھ رہا ہو۔ میں حیران ہوں گا اور سوچوں گا کہ یہ حقیقت ہے۔ میں بہت زیادہ سوچتا ہوں۔ پتہ نہیں تم میری بات سمجھ بھی رہی ہو یا نہیں۔ وہ سمجھ رہی تھی، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس نے ان کے نام بھی بتائے۔ ان ناموں میں صرف ایک نام ایسا تھا جسے مرسا نہیں پہچانتا تھا۔ آخری نام جو اس نے لیا اسے وہ جانتا تھا، اس کے بارے میں اس نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا، کیونکہ اس میں مردانہ کشش تھی اور دل پھینک عورتیں اس پہ مرتی تھیں۔ عشق اور محبت کے بارے میں جو بات مرسا کو حیران کرتی تھی وہ کہ کم از کم پہلی مرتبہ یا بعد میں بھی بے تکلفی اور شناسائی ہو جانے کے باوجود ایک عورت کسی طرح اس حقیقت کو قبول کر لیتی ہے، اس کے اپنے جسم میں کسی اور کا کوئی جسمانی حصہ اس کا اپنا حصہ بن جائے، اس کے وجود میں سما جائے۔ وہ سوچتا تھا شاید جذبات کی مدہوشی میں سپرد کی گئی ہوئی محبت کے جذبے کا صحیح اظہار ہے۔ مارتھا بستر پر پاؤں نیچے لٹکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنی ایک ٹانگ دوسری پر رکھی۔ اس نے اپنے بازو سے سینڈل اتار کر پلنگ کے نیچے رکھ دی۔ مرسا اس کی للچائی ہوئی نظروں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنا گلا خشک ہوتے ہوئے محسوس ہوا۔ اس کے پیٹ میں ایک عجیب سے مروڑ ہونے لگے۔ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے رینی کے ساتھ اس طرح کیا تھا؟ مارتھا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فضول بات مت سوچو، ہم نے صرف ایک مرتبہ کیا تھا، اور ہاں میں نے کپڑے بھی نہیں اتارے تھے۔ مرسا کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ مارتھا چت لیٹی ہے اپنے پورے کپڑوں کے ساتھ۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے بغیر کسی جھجک کے اپنے آپ کو ان سے الگ کر دیا۔ مرسا چیخا، بکواس مت کرو، اور جا کر بالکنی میں کھڑا ہو گیا۔ مارتھا نے بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا، او ڈارلنگ، اور اپنے جرابیں پہنی ہوئی ٹانگوں کو بستر سے نیچے لٹکا دیں۔ وہ بالکنی میں کھڑے ہوئے باہر اسٹریٹ لائٹس میں ٹرام کی پٹری کو چمکتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اس سے پہلے اپنے آپ کو مارتھا کے اتنے قریب نہیں پایا تھا۔ اسے اس بات کا بھی احساس تھا کہ اس نے مارتھا کو اپنے قریب آنے کا موقع دیا ہے، پھر بھی اس کا غرور اس کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ وہ مارتھا کے پاس واپس آیا، اس کے کان کے گرم لو اپنی انگلیوں سے مسلتے ہوئے بولا، اور وہ زیگریو، وہ کون ہے؟ صرف وہ ہے جسے میں نہیں جانتا۔ اچھا، وہ مارتھا نے شرارت سے کہکا لگاتے ہوئے کہا، میں تو اب بھی اس سے کبھی کبھی ملتی ہوں۔ مرسا نے اس کے کانوں کو زور سے مروڑا۔ وہ زندگی میں پہلی بار تھا۔ تم سمجھا کرو، اس وقت میں نابالغ تھی، پر وہ عمر میں زیادہ تھا،
अब वो माजूर है, उसकी दोनों टांगें काटी जा चुकी हैं, अकेला और तन्हा रहता है। वो अच्छा पढ़ा लिखा शख्स है, मुझे कभी कभी उसकी देखभाल करनी होती है बस। अब वो सारा दिन पढ़ता रहता है। तब वो एक तालिबे इल्म था, हंसी मजाक करने वाला। वो भी तुम्हारी तरह मुझे सोचने पर मजबूर करता था। मरसा कुछ सोचने लगा। मार्था दोबारा बिस्तर पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ लम्हे के बाद मरसा भी उसके बराबर में बिस्तर पर बैठ गया और उसके खुले हुए होंठों पर झुक गया। मार्था एक पालतू जानवर की तरह उसके हवाले थी, मगर उसने सिर्फ बोसे लिए। फिर जब वो मार्था के घर गया तो उसने जैकरियो की बात की। मैंने तुम्हारे बारे में जैकरियो को बताया। मैंने उसको बताया कि मेरा महबूब मरसा बहुत मर्दाना वजाहत का मालिक है। जैकरियो तुमसे मिलना चाहता है। क्यों? पता नहीं, कह रहा था कि मुझे अच्छे लोगों से मिलना अच्छा लगता है। अजीब आदमी है। मार्था दरअसल मरसा को खुश करने की कोशिश कर रही थी। कहने लगी, अब इतना अजीब भी नहीं जितने तुम्हारे दूसरे दोस्त हैं। कौन से दोस्त? उसने कदरे हैरानी से पूछा। वही, तुम्हारे बचकाना बेवकूफ दोस्त। अच्छा वो, तैनूस। मैं मेरे दो शागिर्दों, जिनसे मेरी खतो किताबत रहती है, जिंदगी में मैंने सिर्फ उनसे खत के जरिए ही राब्ता रखा है। वो दोनों मार्था के घर की तरफ चलते रहे। मार्था परेड ग्राउंड के करीब रहती थी। रात हुई चली थी। घर की खिड़कियों से रोशनी आ रही थी। मार्था ने अचानक सवाल किया, सुनो डार्लिंग, मैं समझती हूँ कि तुम किसी तौर भी उनसे छोटे बेवकूफ शागिर्दों के चक्कर में गिरफ्तार नहीं होगे। बिल्कुल नहीं, मरसा ने इत्मीनान से जवाब दिया। फिर जोर से हंसते हुए कहा, बड़ा गहरा सवाल है तुम्हारा। अच्छा तो फिर मुझे सही जवाब दो। मार्था ने संजीदगी से पूछा। इस उम्र में लोग एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, एक दूसरे को खुश करते हैं बस। मार्था कुछ गैर मुतमईन थी, मगर उसने मरसा को खुदा हाफिज कहते हुए प्यार किया और वो रात की तारीकी में वापस घर की तरफ लौटा। वो तेजी से वापस आते हुए सोच रहा था कि वो जैकरियो से जरूर मिलेगा। उसके जहन में उसकी कटी हुई टांगें आ रही थी। वो मार्था से कहेगा कि वो उसे जैकरियो के पास मिलवाने ले चले। यही सोचते हुए वो वापस अपने घर की तरफ लौटा। फिर जब पहली मर्तबा इसकी मुलाकात जैकरियो से हुई तो उसे मायूसी और नाराजगी पैदा हुई। जैकरियो ने हर मुमकिन तरीके से ऐसी कोई बात होने से गुरेज किया जो आपस में बदमज़गी पैदा करे इस औरत की मौजूदगी में, कि जिससे वो दोनों मोहब्बत करते थे। वो मार्था की तारीफ और खूबियों में उसको भी शामिल गुफ्तगू रख रहा था और जानबूझकर हंस हंस कर बातें कर रहा था, मगर मरसा संजीदा था। फिर जब उसको तन्हाई में मार्था से बात करने का मौका मिला तो उसने जैकरियो से अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया। तुम और तुम्हारी सोच। मार्था मरसा की बात को रद्द करते हुए कहा, मगर बाद जैकरियो की वही बचकाना हंसी जिससे मरसा अव्वल अव्वल नाराज होता था, उसके लिए दिलचस्पी और तवज्जो का बास बनी, और वो जलन और हसद जो शुरू में मरसा के दिलो दिमाग में पैदा हुई थी वो रद्द हो गई, वो दूर हो गई। जब उसने जैकरियो की बातों को सुना, फिर उसने मार्था को तसल्ली दी कि खातिरे जमा रहो, मेरे दिल में एक लंगड़े के लिए कोई नफरत नहीं। अब जब मैं तुम दोनों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे हंसी आती है। बाद में वो खुद कभी कभी जैकरियो से मिलने अकेले चला जाता था। जैकरियो बहुत तेजी से हंस हंस कर बातें करता था और फिर अचानक खामोश हो जाता था। उसे कुछ इस वक्त होता जब वो अपने वक्त को इस्तेमाल करने में आज़ाद होता। वो जज्बाती अंदाज से बोला, जैसा कि वो अक्सर हो जाता था। आज जैकरियो की बातों से वो भरपूर पुरुम्मीद हो गया। उसे यकीन होता चला जा रहा था कि बहरहाल वो किसी पर भी भरोसा कर सकता है। उसने अपने जज्बात पर काबू पाया और एक सिगरेट को डब्बे से निकाला और अब इत्मीनान से जैकरियो से महफूज हुआ। चंद बरस पहले मैं बहुत पुरुम्मीद था। मेरे सामने सब कुछ था। लोग मेरी ज़िंदगी के बारे में बात करते थे, मेरे मुस्तकबिल के बारे में राय देते थे। मैं उनकी राय से इत्तफाक करता था, मगर वो सब मेरे लिए अजनबी थे। मैं अपनी ज़ात में खुद खोया रहता था, ना खुशी, ना अपनी ज़ात की नफ़ी। मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्यों? हाँ, समझ रहा हूँ, जैकरियो ने मुख्तसर जवाब दिया।
اور اب جب بھی میرے پاس وقت ہے میں اپنے آپ کو بالکل آزاد چھوڑ دیتا ہوں۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے تپتے ہوئے پتھر پر یہ بارش۔ وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے مگر دوسرے دن دھوپ کی تپش اسے پھر گرم کر دیتی ہے، اور شاید رنج اور خوشی کا بھی یہی انداز ہے۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ اسی دوران تیز بارش کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ زبردست گرج چمک کے ساتھ کمرے میں اور اندھیرا چھا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان اپنا بوجھ اس کمرے میں اتار رہا ہے۔ پھر معذور زیگریو نے پورے وثوق سے کہا کہ کوئی شخص اسی سوچ کا مالک ہوتا ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ وہ پتھر والی مثال میرے خیالات کی مثال ہے۔ ٹھیک ہی کہتے ہو، میرے دوست مرسا نے کچھ تعجب بھرے انداز سے کہا، مگر تم کچھ مبالغہ سے کام لے رہے ہو۔ میں ایک کھلاڑی ہوں اور میں خوشی کی تلاش میں دور تک جا سکتا ہوں۔ زیگریو نے کہا، تمہارے لیے یہ بات شاید صحیح ہو۔ ویسے تو صحیح نفسیات یہ ہے کہ انسان اپنی حدود کو سمجھے، بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے لیے اپنے پاس وقت نہیں، سوائے اس کے کہ ہم خواہ مخواہ خوش ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زیگریو نے اپنے چائے کے پیالے سے صرف ایک دو گھونٹ پینے کے بعد اسے ایک طرف رکھ دیا۔ وہ مشروب کم مقدار میں پیتا تھا تاکہ اسے پیشاب کی حاجت کم سے کم ہو، اپنی معذوری کا احساس بھی کم سے کم ہو۔ مرسا نے کچھ سوچتے ہوئے افسوس کیا، زیگریو، مگر ایک عرصہ ہوا کہ میں نے کچھ اہم باتوں کے متعلق کچھ کہا ہو۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، یا پھر مجھے ان پر یقین نہیں۔ جب اپنی زندگی اور اس کے متعلق پہلو پر غور کرتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے اور جی چاہتا ہے پھوٹ پڑوں، جیسے اس وقت آسمان پھوٹ پڑا ہے۔ بارش ہوتی ہے اور پھر دھوپ بھی نکل آتی ہے، کبھی دن کبھی رات۔ رات میں مجھے وہ ہونٹ یاد آتے ہیں جن کو میں نے کبھی بوسہ دیا ہوا تھا، اور پھر اپنا بچکانی خواہش کا پاگل پن۔ میں اپنی دھن میں کھویا رہتا تھا، اب بھی مختلف اوقات میں مختلف موڈ میں رہتا ہوں۔ کبھی کبھی تو کوئی مجھے پہچان بھی نہیں سکتا، کبھی سخت مایوسی کا شکار اور کبھی بے انتہا خوش۔ میں اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تو گویا تم ایک وقت میں کبھی کھیل کھیل رہے ہوتے ہو یا محض تماشائی، مرسا نے زور دیتے ہوئے کہا۔ ہر مرتبہ میں اپنے اندر خوشی اور غم کا سیلاب محسوس کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے مگر میں بتا نہیں سکتا کہ میں ہر مرتبہ کتنی سنجیدگی سے زندگی کو جی لیتا ہوں۔ زیگریو نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر تمہیں کچھ کرنا چاہیے۔ مرسا نے زور دیتے ہوئے کہا، مجھے اپنی زندگی میں کمانے کے لیے کچھ کرنا ہے۔ میری نوکری، وہ روزانہ کے 8 گھنٹے، دوسرا کوئی اتنی محنت نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو پڑا۔ اس نے ایک سگریٹ سلگائی۔ ماچس کی تیلی اس وقت تک جلتی رہی جب تک اس نے انگلی کو جلا نہیں دیا۔ مجھے معلوم ہے میں نے اپنی زندگی کیسے بتائی ہے، مگر اب میں اپنی زندگی کے ساتھ کچھ تجربہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، مجھے اس کا اندازہ ہے کہ کبھی کبھی میں اپنی طاقتور جذبات سے ملغوب ہو جاتا ہوں۔ جب میں نوجوان تھا تو جذبات میں بہہ جاتا تھا، مگر اب معلوم ہے کہ بناوٹ، محبت، دکھ، سکھ یہی زندگی ہے۔ مگر یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی تقدیر کو ہی اپنی زندگی سمجھتے ہیں۔ میں زندگی کو خوش اور جذبات کی ایک دھند سمجھتا ہوں، اور ہر کسی کو یہی سمجھتا ہوں۔ ہاں، زیگریو نے کہا، مگر تم نے اس طرح اپنی پوری زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ میں ہمیشہ بغاوت پر آمادہ رہتا ہوں، اور یہی میری خرابی ہے۔ زیگریو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بارش رک چکی تھی۔ رات کی تاریکی نے بادل کے اندھیرے پن کو کھا لیا تھا۔ صرف آتش دان میں جھلملاتی آگ کے ان اداس چہروں کی جھلملاہٹ تھی۔ زیگریو بڑی دیر تک خاموش رہا۔ مرسا کے چہرے کو تکتے ہوئے اس نے صرف یہ کہا کہ جو کوئی بھی تمہیں پسند کرتا ہوگا وہ بڑی تکلیف میں ہوگا، اور پھر خاموش ہو گیا۔ مرسا نے عجیب نظروں سے زیگریو کو گھورتے ہوئے کہا، دوسرے لوگوں کی سوچ کو مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میں تو بس حقیقت بیان کر رہا تھا کہ تم ایک روز تنہا رہ جاؤ گے، اور بس۔
अच्छा, अब इत्मीनान से बैठ जाओ और मेरी बात गौर से सुनो। जो कुछ तुमने मुझे अपने बारे में बताया है दिलचस्प है। एक बात खास तौर पर, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के तजर्बे ने उसे सही साबित किया है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम्हारी मर्दानगी की वजह से आज मैं महसूस करता हूँ कि मैं तुमसे खुलकर बात कर सकता हूँ। मरसान दोबारा आहिस्तगी से बैठ गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे खिड़की पर पड़े रेशमी पर्दे से बाहर की तारीकी में पैदा होने वाली एक उम्मीद की रोशन किरण कमरे में दाखिल हुई और पूरे कमरे को रोशन कर दिया। उसे वो चांदनी रातें याद आईं जो उसने दिलो दिमाग में उम्मीद और खुशी पैदा कर देती थी। अब उसे हर शय बड़ी और साफ दिखाई दे रही थी। घड़ी की टिक टिक शायराना नगमा बन के पैदा हो रही थी। उसकी तबीयत में यकीन और मोहब्बत का जज्बा मौजज़न था। उसे जैगरियो पर एतमाद और भरोसा हो गया था। अब वो कुर्सी पर बैठकर जैगरियो की अजीबोगरीब कहानी सुन रहा था। जैगरियो ने अपनी बात शुरू की। मुझे जिस बात का यकीन है वो ये है कि तुम बगैर पैसे के खुश नहीं रह सकते। मैं दिखावा और बनावट पसंद नहीं करता और ना ही रोमानियत में बेहोश रहता हूँ। हकीकत की दुनिया में मैंने महसूस किया है कि कुछ लोग खाम ख्याली में अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं। कौन है जो नहीं समझता कि खुशी के लिए पैसे की ज़रूरत है? वही नहीं समझता जो बेवकूफ़ है, जो झूठा और किसी हद तक बुज़दिल है। तुम्हें मालूम है मरसा, एक शख्स जो पैदाइशी खुशहाल हो, वो कभी उलझता नहीं। वो तकदीर को अमूमी तौर पर लेता है। खुश ना रहे पर वो तकदीर को दोष नहीं देता। खुशी हासिल की जाती है, कोशिश की जाती है। हाँ, इसके लिए वक्त दरकार है। कभी ज़्यादा अरसा खुशी एक सब्र आमेज़ अमल है। हम अपनी ज़िंदगी पैसे कमाने में गवा देते हैं, जबकि हमें अपने वक्त को खुशगवार गुजारने में सर्फ करना चाहिए। वक्त, खुशी और पैसा, यही वो अहम मसाइल हैं जिनमें हमेशा दिलचस्पी रहती है। समझते हुए बगैर किसी अबहम के जैगरियो ने अपनी आंखें बंद कर ली और खामोश हो गया। मरसा बाहर आसमान को तकने लगा। इस खामोशी के दौरान बाहर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जैगरियो फिर बगैर किसी उजलत के शुरू हो गया। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि बहुत से मालदार लोगों को खुश रहने का सही तस्वर नहीं। हकीकी खुशी किसे कहते हैं वो उससे नावाकिफ है। मगर सवाल ये नहीं कि खुशी क्या है। अगर आपके पास ज़र है तो आपके पास वक्त है। मेरा तो ऐसा ही मानना है। वक्त खरीदा जा सकता है। हर शय की एक कीमत है। अमीर होना या अमीर बन जाना आपको वक्त और खुशी दोनों मुहैया कर देता है, अगर आप हकदार हैं तो। उसने मरसा की तरफ देखते हुए कहा। मैं 25 साल का था जब ही मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अगर एक शख्स जो बाहोशो हवास हो और खुशी का मुतलाशी हो, उसे अमीर होने का हक हासिल है। खुशी हासिल करने की भूख और लगन किसी के दिल में पैदा होने वाला सबसे मोतबर और आला जज्बा है। मेरी नज़रों में यह जज्बा हर शय का हकदार बन जाता है। बस सच्ची लगन होनी चाहिए। मरसा को मुतवातर देखते हुए अब जैकरियो ने कदरे आहिस्तगी का लहजा इख्तियार करते हुए कहा कि मरसा, मेरी बात तवज्जो से सुनो। 25 साल की उम्र में मैंने अपनी खुशबख्ती बनानी शुरू की। असूल और कानून की परवाह किए बगैर मैं अपने रास्ते की तमाम रुकावटों को रद्द करता गया और चंद ही सालों में मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैंने तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा कमा लिया। अब दुनिया में मेरे लिए सब कुछ था। मैं वो ज़िंदगी गुजार सकता था जिसके मैंने ख्वाब देखे थे। जैगरियो ने फिर एक ठंडी सांस भरी और फिर बहुत आहिस्तगी से बोला, मैं यकीनन वो ज़िंदगी गुजारता अगर एक हादसे में मेरी टांगें न चली जाती। मगर मैं जिंदा रहा और अब इस हालत में तुम्हारे सामने बैठा हूँ। तुम समझ रहे हो? तुम्हें यकीनन समझना चाहिए कि मैं इस कसम परसी की हालत में ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता था। पिछले 20 सालों से मेरी कमाई हुई दौलत यहाँ मेरे साथ बेकार पड़ी है। मैंने आम सी ज़िंदगी गुजारी है। मेरा सारा सरमाया वैसे ही मौजूद है। जैगरियो ने लाचारी के आलम में अपने दोनों हाथों से आंखें ढक लीं।
اور بہت سرد لہجے میں بولا، زندگی کسی مجبور اور لاچار شخص کی محبت سے داغدار نہیں ہونی چاہیے۔ اس موقع پر اس نے آتش دان کے قریب رکھے ہوئے ایک میز کی دراز کو کھولا اور اس کے اندر رکھی ایک آہنی چھوٹی دراز کو مرساں کو دکھایا۔ اس کے تالے کی چابی سوراخ میں لگی ہوئی تھی۔ تجوری کے اوپر حصے پر ایک سفید لفافہ رکھا ہوا تھا اور ایک بڑا سا کالا پستول اس کے اوپر۔ زیگریو نے مرساں کی حیران کن چہرے اور تجسس نگاہوں کا جواب اپنے مسکراتے چہرے سے دیا۔ سیدھی سی بات تھی، جب ناگہانی حادثے نے اس کی ٹانگوں سے محروم کر دیا اور زندگی اس کے لیے عذاب بن گئی تھی، تو اس نے انتہائی مایوسی کے عالم میں وہ خط لکھا جس میں اس نے اپنی زندگی کو ختم کرنے کی وجوہات کو تفصیل سے لکھا تھا، پر اپنی بے بسی کا اظہار کیا تھا۔ خط پر اس نے تاریخ نہیں ڈالی تھی۔ اس نے بھرے پستول کو میز پر رکھ دیا، پھر جھک کر اپنا ماتھا اس پر ٹکا دیا، پھر اپنے گالوں کو اس پر رگڑتا رہا، اپنے رخسار کی گرمی سے پستول کی ٹھنڈی نالی کو گرم کرتا رہا۔ بڑی دیر تک وہ اسی حرکت میں مصروف رہا، کبھی اپنی انگلی پستول کے ٹریگر سے مس کرتا، کبھی حفاظتی کھنڈی کو کھولتا اور بند کرتا، حتیٰ کہ اس کے گرد ایک گہری خاموشی چھا گئی اور اس پر ایک نیم مدہوشی طاری ہو گئی۔ اس نے موت کی ٹھنڈک کو پستول کی نالی میں محسوس کیا، پھر یہ محسوس کرتے ہوئے اس نے شاید اب یہی بہتر ہے کہ وہ خودکشی کے اقرار نامے پر تاریخ ڈال کر پستول کے لبلبے کو دبا دے، مگر ساتھ ہی موت کی بھیانک حقیقت بھی اس کے ذہن میں عیاں تھی کہ زندگی کے خاتمے کا مطلب ہے پھر اچانک زندہ رہنے کی مخفی خواہش کود کر باہر آ جاتی ہے۔ منہ میں پیدا ہونے والی کڑواہٹ اس نے نگلی اور سوچا، بے شک میری زندگی برباد ہو گئی ہے، اور میں اس زمانے میں صحیح سوچ رہا تھا کہ اس زندگی میں خوشی حاصل کرنا بہت مشکل ہے، جہاں ہر طرف تشدد اور بے عقلی کا دور دورہ ہو۔ پھر زیگریو ہنسا، مسکرایا اور کہا کہ دیکھو مرساں، اس نام نہاد تہذیبی دنیا کی مجبوریاں اور ظلم و ستم اور دکھ کا پیمانہ اس بے وقوفی کی سوچ پر ہے کہ خوشحالی کا ماضی کے کسی روایت سے کوئی تعلق نہیں۔ خوشباش اقوام تاریخ کو نہیں روتے، لوگ ماضی کے مزار پر ماتم نہیں کرتے۔ بہت دیر ہو چکی ہے۔ مرساں کو وقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ جب سے زیگریو نے اپنی کہانی، اپنے فلسفانہ سوچ کا اظہار کیا تھا، مرساں نے اب پہلی مرتبہ نظر بھر کر دیکھا اور کہا، میں سمجھتا ہوں تم صحیح سوچتے ہو۔ اپنی لمبی تقریر کے بعد معذور زیگریو کی سانس نہیں سما رہی تھی۔ کچھ توقف کے بعد آخر وہ بولا، میں یقین کرنا چاہ رہا تھا کہ تم غلط نہ سمجھنا۔ میں صرف یہ نہیں کہنا چاہتا کہ دولت ہی خوشی خرید سکتی ہے۔ میرا مطلب صرف یہ ہے کہ کچھ طبقہ کے لیے خوشی ممکن ہے، بشرطے ان کے پاس وقت بھی ہو۔ امیر اور دولت مند ہونے کا مطلب ہے کہ پیسے کی طرف سے بے فکری۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گرد کمبل لپیٹ کر کرسی میں دھنس گیا۔ رات نے پوری طرح بسیرا کر لیا تھا۔ ہر سو اندھیرا چھا چکا تھا۔ مرساں زیگریو کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد مرساں نے زیگریو سے دوبارہ بات کرنی چاہی، اس اندیشے کو دور کرنے کے لیے کہ وہ ابھی موجود ہے۔ اس نے کہا کہ تم نے اپنے طور پر ایک بظاہر ایک خوشکن خطرہ مول لیا ہے۔ ہاں، زیگریو نے سرگوشی میں کہا، ہاں، یہ بہتر ہے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی میں شرط لگا لے، نہ کہ اگلی زندگی کا سوچے، مگر میرے لیے یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ زندگی کی ابتدائی 20 سال تک تو میں کتنے مخصوص خوشیوں کے تجربے سے لطف اندوز نہ ہو سکا۔ زندگی مجھے نگل گئی۔ میں زندگی کو پوری طرح نہیں سمجھ پایا، اور جو چیز مجھے موت سے ڈراتی ہے وہ یہ کہ موت میرے احساس مرحومی کو مکمل کر دے گی، مگر مجھ میں ابھی زندگی کی رمق باقی ہے، آس قائم ہے۔ مرساں اس کے قریب آیا، سوچو، اس کے بارے میں سوچو مرساں، زیگریو نے حیرت اور یساں کے لہجے میں کہا، گویا مرساں سے التجا کر رہا ہوں۔ مرساں نے جواب میں صرف یہ پوچھا، کیا میں روشنی کر سکتا ہوں؟
ضرور، زیگریو نے بھی مختصر جواب دیا۔ اچانک روشنی ہونے پر زیگریو کا چہرہ بالکل زرد دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ابھی بھی زور زور سے سانس لے رہا تھا۔ مرسا نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو زیگریو نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھ پر ترس نہ کھاؤ، مجھے اچھا نہیں لگتا جب لوگوں کے چہرے پر ہمدردی کے آثار پیدا ہوتے ہیں، میری لنگڑی ٹانگوں کو دیکھ کر۔ مرسا نے سوچا کہ زیگریو اس سے باتیں بنا رہا تھا۔ کسی چیز کو بھی سنجیدگی سے نہ لو، سوائے خوشی کے، اس کے بارے میں سوچو۔ مرسا نے اپنے سچے دل سے سوچا۔ زیگریو نے مرسا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، شکر ادا کرو تمہاری دونوں ٹانگیں موجود ہیں۔ اچھا اب تم جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔